یورپ ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، ان دہشت گردوں کے جو بلا واسطہ اور بالواسطہ یورپ کے اپنے تیار کردہ ہیں، کیونکہ ان دہشت گردوں میں سے کچھ تو مغربی خفیہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہیں، جبکہ اکثر مسلمانوں کے معاملات میں مغربی مداخلت اور انسداد دہشت گردی کے نام پر اسلامی ممالک میں یورپی غنڈہ گردی کے رد عمل میں اس راہ پر چل پڑے ہیں۔ انتقامی جذبات نے انہیں دین اور شریعت کی تعلیمات سے دور کر دیا ہے۔ جنوب مغربی یورپ کا ملک اسپین، جو اس وقت دہشت گردانہ حملوں کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے یورپ بھر میں خوف کی فضا ہے، تازہ ترین حملوں کی ذمہ داری حسب معمول شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ تنظیم نے اسپین کے نہتے عوام کو کچلنے کی اس کارروائی کو عسکری مہم قرار دیا ہے، جبکہ ہسپانوی وزیر اعظم، یورپی رہنماؤں اور مغربی ذرائع ابلاغ نے حسب سابق تعصب کی انتہا کرتے ہوئے اسے جہادیوں کا حملہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اس قسم کے حملوں کا اسلام اور جہاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی عادت ہے کہ یہ لوگ افغانستان کے مزاحمتی گروہ طالبان، شام کی اسلامی پسند مسلح تنظیموں اور فلسطینی تحریک مزاحمت حماس کو کبھی جہادی نہیں لکھتے، کیونکہ ان گروہوں کے افعال سے اسلام اور جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے مواقع کم ہی ہاتھ آتے ہیں۔ اس لیے مغربی ذرائع ابلاغ بیرونی عناصر کے ہاتھوں میں کھیلنے والی دہشت گرد تنظیم داعش کو اہتمام کے ساتھ دولت اسلامیہ اور اس کے عناصر کو جہادی لکھتا ہے۔ اسپین میں عوام پر کیے گئے ان حملوں اور ہلاکتوں کی کوئی بھی مذہب یا معاشرہ حمایت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے ہر سطح پر ان حملوں کی مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رواں ہفتے 3 روز کے دوران امریکہ، نیٹو اور ان کی اتحادی افواج نے شام کے مشرقی شہر رقہ میں داعش کے نام پر عوامی مقامات اور رہائشی علاقوں کو فاسفورس بموں سمیت کئی آتش گیر مادوں اور مہلک ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں شامی مبصر برائے انسانی حقوق کے سابق 21 بچوں سمیت 59 نہتے شہری شہید ہوئے ہیں۔ ان مرنے والوں میں کئی مہاجر خاندان بھی ہیں جو مکمل طور پر مٹ گئے ہیں۔ تاہم عالمی برادری خاموش ہے کہ رقہ کو داعش سے آزاد کروانے کی مہم کامیابی سے جاری ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ یہ قتل عام دنیا بھر کے امن کو مسلسل خطرے میں ڈال رہا ہے۔ امریکہ، نیٹو اور ان کے اتحادیوں کی انہی انسان کش کامیابیوں کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ سمیت پوری دنیا غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ شام اور عراق میں جب آتش و آہن کی بارش شہروں کے شہر برباد کرتی ہے اور امریکہ کی آنکھ کا تارا اسرائیل فلسطینیوں کے مکان مسمار کرتا ہے، تو مسلمانوں میں مجبوراً ایک نسل تیار ہو جاتی ہے جو دینی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے بھائیوں کا انتقام لینے کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی کوئی مخلص قیادت نہ ہونے کے باعث ان نوجوانوں کو داعش جیسی انتہا پسند تنظیمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ نوجوان مغرب کے مفادات کی تکمیل میں بھی کام آ جاتے ہیں۔ اکثر حملوں کے بعد مغربی خفیہ ادارے کہتے ہیں کہ حملہ آور ایک عرصے سے ان کی نگرانی میں تھا، تاہم کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ نگرانی اسے گرفتار کرنے کے لیے تھی یا حملے کا موقع دینے کے لیے۔ دوسری جانب یورپ کو اس وقت غیر قانونی مہاجرت کا سامنا بھی ہے، جس کے باعث وہاں اسلام فوبیا کی وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ ابھرتی ہوئی سیاسی جماعتیں عوامی رجحانات کو دیکھ کر اپنے انتخابی نعرے تیار کر رہی ہیں۔ جس روز بارسلونا میں حملہ کیا گیا، اسی روز آسٹریلیا کی پارلیمان میں برقعے پر پابندی زیر غور آئی اور اس اجلاس میں ایک خاتون سینیٹر پالین ہینسن مذاق اڑانے کے لیے افغان طرز کا برقع پہن کر شریک ہوئیں، جبکہ بارسلونا حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹس میں مسلمان انتہا پسندی کا رونا رویا اور بنیاد پرستوں کی نسل کشی کی دعوت دی۔ شاید صدر ٹرمپ بھول گیا کہ اس کی اسی قسم کی جذباتی باتوں سے گزشتہ ہفتے امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹسویل میں سفید فام نسل پرستوں اور ٹرمپ کے مخالفین میں تصادم بھی بارسلونا حملے کی طرح ایک کار حملے پر منتخب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور 20 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم اس وقت امریکی صدر نے نہ ہی سفید فام نسل پرستوں کی نسل کشی کی بات کی اور نہ ہی اس نسلی منافرت کی تمام تر ذمہ داری سفید فاموں پر ڈالی۔ اسی منافرت کو داعش جیسی تنظیمیں مغرب پر حملوں کا جواز بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اسی طرح مشرقی یورپ میں ایک بار پھر سامیت مخالف تحریک زوروں پر ہے، تاہم اس بار اس کا ہدف یہود نہیں مسلمان ہیں۔ تاہم فلپائن میں منڈاناؤ سے افریقی ملک مالی تک
مسلمانوں پر گولہ بارود برسانے والے مغربی ممالک کو مسلمانوں کے خلاف یورپ میں کسی ممکنہ ہولوکاسٹ کی فکر کیوں ہوگی؟ کیونکہ شاید مغرب کو ابھی بارسلونا، نیس، پیرس، لندن، برلن اور اسٹاک ہوم جیسے مزید حملوں کا انتظار ہے، جن کی آڑ میں اسلامی ممالک کے معاملات میں مداخلت اور یورپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں اضافے کے مواقع فراہم ہوں گے۔ لیکن شاید مغرب کو اندازہ نہیں کہ اس گھناؤنے کھیل کا انجام صرف اور صرف دنیا کی تباہی کی ہی صورت میں نکلے گا۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔